اسلام کے غیرت مند بیٹوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم امن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایما مدد، قادری جم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ شہا بے کس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد بسیانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ۔ اور ایک شعر میں پڑھتا ہوں جو آپ کو بآسانی سمجھ میں آ جائے کہ یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو ایک دن چراغاں یا رسول اللہ، ہمارے گھر بھی ہو ایک دن چراغاں یا رسول اللہ۔ بآواز بلند آگے سے لے کر پیچھے تک، پیچھے سے لے کر آگے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک، بائیں سے لے کر دائیں تک، اور جو جہاں پہ بحالت مجبوری کھڑے ہیں وہ وہیں سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ نشاور کریں اور پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا قربنا مولانا ومجعلنا مولانا محمد القاسم النبی صلی اللہ، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وآلہ و صحبہ دائما ابدا۔ بڑے نور پر آپ دیکھ رہے ہیں علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، جن میں سے اس جلسے کی صدارت عالم باعمل حضرت علامہ و مولانا عبد الہادی صاحب قبلہ اس جلسے کی صدارت فرما رہے ہیں۔ کدھر ہے ہمارے اللہ کرم فرمائے، آپ کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ اور بائیں طرف ہے مولانا سمیع اختر صاحب قبلہ، اور میں جن کی محبت میں یہاں تک آیا ہوں، انہوں نے مجھے دوسری مرتبہ آپ کے بیچ آنے پر مجبور کر دیا۔ یہ میری دوسری حاضری ہے، شاید کسی کی آنکھ میں وہ روشنی باقی ہوگی اب تک جنہوں نے مجھ کو پہلے دیکھا تھا، پہچان رہے ہوں گے وہ
اور نہیں پہچان رہے ہیں تو آج پھر پہچان لیجیے. آج پہچان لیں. حضرت حافظ و قاری احسان رضا صاحب قبلہ خطیب و امام. نام کیا مسجد؟ رضا مسجد مدینہ جامع مسجد. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ یہاں کے سارے لوگوں کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے. آمین. والے آمین نہیں بولنے لگتا ہے مدینہ شریف جانے کی تیاری میں نہیں ہے. اچھا آپ بولیں ذرا, اگر میرے سرکار آپ کو بلا لیں تو کیا آپ پتائی پور ہی میں رہیں گے یا مدینہ گھوم کے آئیں گے؟ ماشاءاللہ ادھر والے بول رہے ہیں, ادھر والے نہیں بول رہے ہیں. میں اپنے باپ کے بارے میں نہیں پوچھ رہا تھا, مدینہ پاک کے بارے میں پوچھ رہا تھا. سمجھنے میں کلیئر بولتا ہوں. یہ عالم رسول نورانی کی زبان ہے, کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا ہے, صرف رسول پاک سے اور اللہ کی ذات سے ڈرتا ہے. قاری احسان صاحب قبلہ, اجازت اگر ہے آپ کی تو میں ایک کلام پڑھ لوں. ابھی آپ نے 2 کلام سنا ہے 2 شاعروں سے. مجھ سے قبل آپ اندلیب گلشن رسالت مداح خیر الانام جناب اکرم رضا فیضی صاحب سے آپ نے بڑے اچھے لب و لہجے میں آپ نے سماعت کی ہے اور آپ نے ان کی بڑی اچھی خدمت بھی کی ہے. اللہ آپ سب کی اس خدمت کو سلامت رکھے. ان کے بعد آپ نے سنا ہے حبیب اللہ نوری صاحب سے. اب آپ مجھ سے سن لیں, اجازت ہے تو پڑھ لوں. آنے کے لیے تو بلائے ہیں, کھڑے ہیں تو سنیبے کیجیے گا. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. تڑپتا ہے دل, تڑپتا ہے دل اور ترستی ہے آنکھیں. تڑپتا ہے دل اور ترستی ہے آنکھیں. ذرا رخ سے پردہ ہٹا دیجئے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جن کے دل میں تمنا ہے کہ سرکار کا دیدار ہو جائے وہ زور سے بول دے سبحان اللہ. تڑپتا ہے دل اور ترستی ہے آنکھیں. ذرا رخ سے پردہ ہٹا دیجئے نا. تڑپتا ہے دل ہے تیری سی حسرت میرے دل کی آقا. مجھے اپنا جلوہ دکھا دیجئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. واہ 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 واہ. تیری سی حسرت میرے دل کی آقا. مجھے اپنا جلوہ دکھا دیجئے نا. میں نے کچھ اس میں اشعار ہیں اس لیے میں آج یہاں پہ پڑھ رہا ہوں, وہ سنیں آپ. کسے اپنے دکھ غم کو سنائے, کسے اپنے دکھ غم کو سنائے. جگر کا بھلا زخم کس کو دکھائے. بریلی کی احمد رضا اعلی حضرت ہمیں پاس بریلی کی احمد رضا اعلی حضرت ہمیں پھر سے اختر رضا دیجئے نا. بریلی کی اور ایک چیز حالات کے تناظر پہ ابھی ایک واقعہ گزرا تھا. مسکان نام کا ایک لڑکی تھی, آپ نے سنا ہے نا. ارے مسکان کو کس نے نہیں سنا ہوگا بتائیے. انشاءاللہ بھی بات آئے گی, آپ کو بتاؤں گا. ہے
سامان برقع اسی میں ہے پوشیدہ، پیغام زہرا ہے پردے میں ہی، ہے پردے میں، سن لو بیٹیوں، ہے پردے میں ہی بیٹیوں کی حفاظت، سبب بیٹیوں کو پڑھا ہے پردے میں، ہے پردے میں ہی بیٹیوں کی حفاظت، سبب بیٹیوں کو پڑھا دیجیے نا، ہے اتنے سی حسرت میرے دل کی آقا، مجھے اپنا جلوہ دکھا دیجیے نا۔ اور آخری شعر پڑھتا ہوں، جو ماں کے لاڈلے ہیں وہ خاموش نہیں رہیں گے۔ برستی رہے رات دن رب کی رحمت، برستی رہے رب، برستی رہے رات دن رب کی رحمت، سدا میرا گھر ہو بنارس کے جنت، میں کرتا رہوں آپ کی دل سے خدمت، اے ماں مجھ کو ایسی دعا دیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ ماشاءاللہ چلتے چلاتے صاحب نے چچا نے 500 روپے کا نوٹ دیا ہے، اللہ آپ کی کمائی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ برستی رہے رات دن رب کی رحمت، سدا میرا گھر ہو بنارس کے جنت، میں کرتا رہوں آپ کی دل سے خدمت، اے ماں مجھ کو ایسی دعا دیجیے نا۔ اسلام کے غیرت مند بیٹوں، درود پاک شعر سنے آپ، علی خان صاحب قبلہ کلام اعلیٰ حضرت تسمین کے ساتھ سماعت کر لیں۔ یا رسول اللہ ختم ہوتا ہی نہیں وہ ہے خزانہ تیرا، بات سچی ہے تو بولتے سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ ختم ہوتا ہی نہیں وہ ہے خزانہ تیرا، روز بٹنے سے بھی گھٹتا نہیں باڑا تیرا۔ یا رسول اللہ ختم ہوتا ہی نہیں وہ ہے خزانہ تیرا، روز بٹنے سے بھی گھٹتا نہیں باڑا تیرا، اور ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں یا رسول اللہ، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں ملے صدقہ تیرا۔ یا رسول اللہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں ملے صدقہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آج کچھ لوگ نبی کا کھا کے نبی سے غداری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کو کوئی اختیار ہی نہیں۔ کون کہتے ہیں؟ جن کو پاجامہ پہننے کا شعور نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا پاجامہ ٹخنے سے اوپر رکھنا سنت ہے، یہ بات صحیح ہے، مگر انہوں نے سنتوں پہ عمل کرتے کرتے پاجامہ کو ہاف پینٹ بنا دیا ہے۔ جنہیں پاجامہ پہننے کا شعور نہیں، وہ کہتے کیا ہے کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں۔ اب سنیں شاعر کیا کہتا، یا رسول اللہ تجھ کو مالک کہیں، مولا کہیں، آقا جانے۔ یا رسول اللہ تجھ کو مالک کہیں، مولا کہیں، آقا جانے، رحمت حق تجھے ہم رحمت والا جانے۔ ہم زمیں والے، ہم زمیں والے، ہم زمیں والے، کم عقل تمہیں کیا جانے، ہم زمیں والے کم عقل تمہیں کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے فرید
اٹھتا ہے کھڑیرا تیرا۔ میرے عزیز ایک مختصر سی تمہید آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اگر آپ نے تمہید کو صحیح سے سماعت کر لیا تو سمجھ لیں کہ آپ نے پوری تقریر ہی سمجھ لی ہے۔ آپ تمہید کو ذرا غور سے سن لیں، آپ کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، اگر تمہید آپ نے سماعت صحیح سے کر لی ہے۔ آپ غور کریں، اللہ نے ہمیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں، اب آپ ذرا توجہ کریں، کہتے ہیں ذرا معاذ اللہ، اللہ نے ہمیں ہاتھ دیا ہے، پکڑنے کی طاقت دی ہے، ہمیں صاحب اختیار بنایا، ہم چاہیں تو ان ہاتھوں سے کسی پر ظلم و تشدد کے پہاڑ ڈھائیں، اور ہم چاہیں تو ہمارے یہی ہاتھ گردوں کا سہارا بن جائے۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں عطا کی ہیں، دیکھنے کی قوت عطا کی ہے، ہمیں مجبور نہیں رکھا، صاحب اختیار بنایا۔ ہم چاہیں تو ان آنکھوں سے فلم دیکھیں، ہم چاہیں تو ان آنکھوں سے فلمیں دیکھیں اور گندی چیزیں دیکھیں، گندی گندی تصویریں دیکھیں، اور ہم چاہیں تو ہماری یہی آنکھیں گنبد خضرا دیکھیں، مسجد کے مینار دیکھیں، علماء کے چہرے دیکھیں، یہ ہمارا اختیار ہے۔ اللہ نے ہمیں پیر عطا کیے ہیں، چلنے کی طاقت عطا کی ہے، ہمیں مجبور نہیں رکھا، صاحب اختیار بنایا۔ ہم چاہیں تو ہمارے یہ قدم نائٹ کلبوں کی طرف جائیں، مے خانوں کی طرف جائیں، شراب کے اڈوں کی طرف جائیں، اور ہم چاہیں تو ہمارے یہی قدم مسجدوں کی طرف جائیں، مدرسوں کی طرف جائیں، خانقاہوں کی طرف جائیں، یہ ہمارا اختیار ہے، عام آدمی کا اختیار ہے۔ اور آج کا یہ انسان تو اتنا پاورفل ہے، آج کا یہ انسان اتنا پاورفل ہے کہ آج کے یہ انسانوں نے سورج کی شعاؤں کو قید کر لیا ہے، اتنا پاورفل ہے آج کا یہ انسان کہ اس نے ایسے بم بنا لیے ہیں، اگر کسی کا ہاتھ اس بٹن پہ پڑ جائے تو 60 منٹ میں پوری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اتنا پاورفل ہے آج کا یہ انسان، اتنی طاقتور ہے آج کا یہ انسان، مگر اتنی طاقت و قوت کے باوجود میں پوری انسانیت کو چیلنج کرتا ہوں، اے انسان تو بڑا طاقتور ہے، اے انسان تو بڑا پاورفل ہے، مگر اتنی قوت و طاقت کے باوجود میں پوری انسانیت کو چیلنج کرتا ہوں کہ اے انسان تو بڑا طاقتور ہے، تو بڑی قوت والا ہے، مگر اتنی قوت و طاقت کے باوجود تم مجھے یہ بتا کہ کیا تجھے یہ بھی اختیار ہے کہ اللہ نے جسے حرام کہہ دیا ہے تو اسے حلال قرار دے دے، اللہ نے جسے حرام کہا ہے تو اسے حلال قرار دے دے، اللہ نے جسے حلال کہہ دیا ہو تو اسے حرام قرار دے دے۔ رب کعبہ کی قسم، جب یہ دعویٰ لے کر آپ اس انسانیت کے سامنے پہنچیں گے تو اس دنیا میں ساری انسانیت محتاج نظر آئے گی، اس مقام پر ساری دنیا کا انسان مجبور نظر آئے گا، اور جہاں ساری دنیا کا انسان محتاج نظر آئے گا وہی ہمارے نبی صاحب اختیار نظر آئے گے۔ اسی لیے تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت، ابھی شروع نہیں ہوا ہوں، آپ بیٹھے رہیں، اسی لیے تو سیدی، صرف میں نے ابھی تمہید رکھی ہے، اسی لیے تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے یا رسول اللہ، یہ اٹھنگے پاجامہ والے چاہے جو کچھ کہہ لیں، مگر آپ کا غلام تو یہی کہے گا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ آؤ میں بتاتا ہوں، آؤ میں ثابت کرتا ہوا چلوں کہ یہ پاور کس کا ہے۔ اللہ نے جسے حرام کہہ دیا، پیغمبر کی طاقت یہ ہے کہ پیغمبر اسے حلال قرار دے دے۔ روایت سنو بخاری شریف کی، لا يضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها الا من عرفها ولا يختلى خلاها، فقال العباس يا رسول الله الا الازح فانه لقيهم ولبيوتهم، فقال الا الازح، ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ۔ اللہ نے مکہ کو حرم بنایا، حرم کا مطلب جانتے ہیں، حرم کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کوئی کانٹا نہ توڑا جائے، یہاں کے درخت نہ کاٹے جائے، اور یہاں کی گھاس نہ اکھیڑی جائے۔ بس اتنے میں حضور کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، شاید کہ آپ نے توجہ نہیں کی ہے، حضور کے چچا حضور کی بارگاہ میں آ کے کیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ؟ وہ چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، یا ابن عبداللہ کے بیٹے، اے میرے بھائی کے بیٹے، وہ کہہ سکتے تھے، مگر انہوں نے یہ نہیں کہا اے میرے بھتیجے، اے میرے بھائی کے بیٹے، اے میرے
भाई के बेटे, उन्होंने ये नहीं कहा, गोया कि चचा भी नबी की बारगाह में आते हैं तो वो भी यही कहते हैं या रसूल अल्लाह। गोया कि उन्होंने ये मिजाज दे दिया कि ऐ इंसान, जब मैं चचा होके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को आम इंसानों की तरह नहीं कह सकता, अपनी तरह नहीं कह सकता, तो तू उम्मती होके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपनी तरह कैसे कह सकता है? अपना सा मोहम्मद को जो कहते हैं जहां में वो दीन को दीमक की तरह चाट रहे हैं, और उन अक्ल के अंधों को वो इतना बता दे कि शाख पे बैठे हैं वही काट रहे हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आका इरशाद फरमाते चचा क्या बात है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मक्का को हरम बनाया, इतने एरिया को अल्लाह ने हरम बनाया है, यहाँ की घास काटना भी अल्लाह ने हराम करार दिया, मगर या रसूल अल्लाह इतने एरिया में इज़खिर नाम की एक घास है, या रसूल अल्लाह आप उस घास को काटना जायज़ करार दे दीजिए, इसलिए कि इल्लल इज़खिर फइन्नहु लिबुयूतिना व लिक़ुबूरिना व लिफ़ाक़तिना। या रसूल अल्लाह इस घास से हम गरीब लोग छप्पर बनाते हैं, मुर्दों की कब्रों में रखते हैं, हमारा सोनार इसे सोना पिघलाने के काम में लाता है, या रसूल अल्लाह इस घास का काटना जायज़ करार दे दीजिए। अब आलम रज़ा नूरानी तवज्जो चाहता है, हम लोग 11वीं शरीफ मनाते हैं, औलिया के मज़ारात पे जाते हैं, वो लोग कहते हैं कि ये लोग कब्र पूजवे हैं, मज़ार पे जाते हैं, गैरुल्लाह से मदद मांगते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज की छठी शरीफ मनाते हैं, ये तो बिदात है, ये तो शिर्क है। याद रखो गैरुल्लाह से मांगना शिर्क नहीं है। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी तो गैरुल्लाह है, वो 1000 खसलतों की हामिल है, मगर वो भी अल्लाह नहीं है, वो भी गैरुल्लाह है। हुजूर के चचा अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मक्का को हरम बनाया है, यहाँ की घास काटना भी हराम करार दिया है, आप अपने इख्तियार से यहाँ की घास को काटना जायज़ करार दे दीजिए। अब मैं तवज्जो चाहता हूँ, अगर नबी हमारी तरह होते, नबी को कोई पावर नहीं होता, नबी को कोई इख्तियार नहीं होता, तो चचा फरमाते, तो नबी फरमाते चचा ये तो अल्लाह का हुक्म है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, हाँ तुम आए हो तो ठहरो, मैं दुआ करता हूँ, जिब्रील की आने का इंतजार करता हूँ, अगर अल्लाह ने कबूल कर लिया तो ठीक है, हुक्म सादिर फरमा दूंगा। रब्बे काबा की कसम, पैगंबर आज़म ये नहीं इरशाद फरमाते हैं, बल्कि चचा आए अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह इज़खिर घास काटने की इजाजत दे दीजिए। दरियाए रसूल को जोश आया, पैगंबर आज़म इरशाद फरमाते हैं इल्लल इज़खिर, चचा जाइए, उस घास का काटना पहले हराम था, मगर मैंने हलाल कर दिया। सरकार आला हजरत फरमाते हैं हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा। आओ मैं बताता हूँ नबी की शान क्या है, नबी का पावर क्या। सुनना चाहते हैं? जरा हाथों को उठा के बोल लें सुभान अल्लाह। आप तैयार हैं? मकाम सहबा है, एक मैदान है, आपने बहुत बार सुना होगा, आज आलम रज़ा नूरानी से सुन ले आओ। मकाम सहबा है, मौला अली बैठे हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं, अली को बैठा हुआ देखते हैं, मेरे सरकार ने फरमाया अली मैं सोना चाहता हूँ। इत्तेफाक ऐसा मेरे सरकार ने असर की नमाज पढ़ ली थी, अली ने नहीं पढ़ी थी। कहा सरकार यहाँ तकिया तो मौजूद नहीं है, लेकिन ज़ानुए अली हाजिर है, आप अपना मुबारक सर रख कर सो जाइए। सुभान अल्लाह। ज़मीन का बिछौना होता था मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए, गरीबी में मेरे आका ने पूरी ज़िंदगी गुजार कर गरीबों के साथ जो हमदर्दी पेश की है ना, वो आज तक दुनिया का कोई कायद पेश ही न कर सका है। हज़रत अली का ज़ानू है, सरकार का सर है। सुभान अल्लाह। लाओ ज़रा मिसाल, अब नक्शा खींचने वाले ने क्या खूबसूरत नक्शा खींचा है। ज़मीं पे अर्शे औला के निशा मालूम होते थे, ज़मीं पे अर्शे औला के निशा मालूम होते थे, अली की गोद में दोनों जहां मालूम होते थे, अली की गोद में दोनों जहां मालूम होते थे। सरकार की आंखें बंद हो गई, तना मुआइनी वला यनामु क़ल्बी, सरकार फरमाते हैं मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल नहीं सोता है। क्या फरमाते हैं सरकार? मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल नहीं सोता है। जब सरकार सो जाए ना तो वजू नहीं टूटता है, हम सो जाएं तो वजू का आता पता नहीं रहता। उन लोगों से कहो जो कहते हैं सरकार हमारी तरह है, उनसे कहना कि तुम सोते हो तो वजू टूटता है कि नहीं। सरकार फरमाते मैं सोता हूं तो वजू नहीं टूटता है।
تمہاری نیند سرکار کی نیند کے برابر نہیں ہے تو تم ذات مصطفیٰ کی برابری کرنے نکلے ہو. نیند کی برابری پہلے کر لو. سرکار سوتے ہیں تو وضو، بولیے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور ہم سوتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو سرکار کی آنکھیں سوتی ہیں مگر فرماتے میرا دل جاگتا ہے. اب حضرت علی آسمان کے سورج کو بار بار دیکھ رہے ہیں اور رسالت کے سورج کو اپنی گود میں دیکھ رہے ہیں. اب عقل اور عشق میں ٹھن گئی. ذرا غور سے سنیے گا جناب. عقل اور عشق میں ٹھن گئی. عقل کہے علی خدا کی نماز، عشق کہے نبی کا عشق ہے. نہیں توجہ کر لیں آپ لوگ، روز بولو نا سبحان اللہ. قبرستانوں میں آپ لوگ نہیں پڑے ہوئے ہیں، میدانوں میں پڑے ہوئے ہیں. عقل کہے علی خدا کی نماز، عشق کہے نبی کا عشق ہے. عقل کہے علی اٹھاؤ نماز پڑھو، عشق کہے علی جگانا نہیں. عقل کہے علی نماز قضا ہو جائے گی، عشق کہے درے مصطفیٰ پہ جبیں رکھی تو یہ ندادی ہاتف غیب نے تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا کیے تھے نماز میں. عشق کہے علی جگانا نہیں. یہ کون علی ہیں؟ کیا کسی بے نمازی کا نام علی ہے؟ نہیں. ارے علی وہ ہے کہ جب تیر لگ جاتا ہے اسے نکالنے کی بے حد کوشش کی جاتی ہے تو بہت درد ہوتا ہے. علی چھونے نہیں دیتے ہیں مگر جب نماز میں حضرت علی چل گئے تیر کھینچ لیا گیا، علی کو خبر بھی نہ ہوئی ہے. سبحان اللہ. میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کانٹا میرے جگر سے غمِ روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. کیا بات ہے، سبحان یوں اللہ. کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. کسی بے نمازی کا نام علی نہیں ہے. علی وہ ہے کہ جن کی اہلیہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز کا یہ عالم ہے کہ ٹھنڈی کی لمبی لمبی رات میں مصلی بچھا دیتی تھی، لیکن ٹھنڈی ٹھنڈی رات گزر جایا کرتی تھی، فاطمہ کا ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا تھا. ہاتھ اٹھا کے بارگاہ خدا بندی میں دعا کرتی مولا رات کو کسی دن تو اتنی لمبی کر دے کہ تیرے رسول کی بیٹی فاطمہ ایک سجدہ پورا کر لے. رسول کی بیٹی دعا کرے، رات رات بھر خدا کو یاد کرے. رسول کی بیٹی رات رات بھر نماز پڑھے. رسول کی بیٹی رات رات بھر سجدہ کرے. رسول کی بیٹی وہ ہے کہ مصطفیٰ نے جنتی عورتوں کی سرداری دے دی پھر بھی رات رات بھر خدا کو یاد کر رہی ہے. رسول کی بیٹی وہ ہے جن کے سر کے بال کو سورج نے بھی نہیں دیکھا ہے. سورج نے بھی رسول کی بیٹی کے سر کے بال کو نہیں دیکھا ہے. اور آج کی ماں بہنوں کو دیکھو، آج کے مسلمان ماں بہنوں کو دیکھو، نہ سر پہ آنچل ہے نہ سینے پہ دوپٹہ ہے، بلکہ حالات تو اتنے بگڑ چکے ہیں کہ یہ مسلمان کی بہن بیٹیاں ٹک ٹاک پر ویڈیو بنا بنا کر ڈانس کر رہی ہیں، ٹک ٹاک پر مجرا کر رہی ہے، ٹک ٹاک پر چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر اپنے جسموں کی نمائش کروا رہی ہے. یہ مسلمان کی بہن بیٹیاں ہیں. رسول کی بیٹی کے سر کے بال کو سورج نے بھی نہیں دیکھا تھا مگر آج کے مسلمان ماں بہن، مسلمان کی بیٹیاں، مسلمان کی بہن بیٹیاں آج ننگے ننگے کپڑے پہن کر، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر دنیا کو اپنے جسم کی نمائش کروا رہی ہے. چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر ٹک ٹاک پر ویڈیو بنا رہی ہے، ٹک ٹاک پر مجرا کر رہی ہے. مگر اے مسلمان کی بہن بیٹیوں سن لو، تم نے اپنی آخرت بھی برباد کر لی ہے، اپنی دنیا بھی برباد کر لی ہے. اور یاد رکھنا کہ تم نے مہینوں میں اور سالوں میں اتنی شہرت حاصل نہیں کی ہے جتنی شہرت پردے میں رہ کر، حجاب میں رہ کر اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے والی کرناٹکا کی مسکان نے کی ہے. یاد رکھنا کہ ان عورتوں کی شہرت و عزت پردے میں ہے، مجرے میں نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور مجاہد ملت. عورتوں کی عزت ہے پردے میں، مجرے میں نہیں ہے. بے شک بے شک. ٹک ٹاک پر ڈانس کرنے سے عزت نہیں ملتی. تمہاری عزت لوٹی جا رہی ہے، آج تمہاری عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں. تم نے بے پردے میں آ کر
مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھانے کے تم نے موقع دے دیا ہے۔ یاد رکھنا اگر زندگی گزارنا ہے نا تو کنیز فاطمہ بن کر زندگی گزار۔ وہ کنیز فاطمہ کے ٹھنڈی ٹھنڈی کی لمبی لمبی رات ختم ہو جایا کرتی تھی، مگر رسول کی بیٹی فاطمہ کا ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، وہ رسول کی بیٹی۔ آئیے میں آگے چلتا ہوں۔ حضرت علی ہیں، بار بار سورج کو دیکھ رہے ہیں۔ اب سورج بڑھتے 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 سورج ڈوب گیا۔ اب بتائیے، سورج ڈوب گیا، حضرت علی کی نماز چھوٹ گئی، عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ اب جو دل میں بے قراری تھی، بے چینی تھی، وہ سمٹ کر آنکھوں میں آ گئی، اور جب وہ بے قراری بے چینی جو ٹپکی ہے آنسوؤں کی شکل میں، قربان جائیں، کہاں ٹپکی ہے وہ بے قراری اور بے چینی آنسو کی شکل میں؟ اے علی، ہم آپ کے آنسوؤں پہ قربان، گرا بھی تو کہاں؟ چہرے مصطفیٰ پہ گرا ہے، سبحان اللہ، رخسار مصطفیٰ پہ گرا ہے۔ سرکار نے آنکھیں کھولی، مایوبی کا یا علی، اے علی تمہیں کس نے رلایا؟ اے علی کیوں رونے لگے؟ عرض کرتے ہیں سرکار عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، سورج ڈوب گیا، یہی بے قراری ہے، یہی بے چینی ہے۔ اب میرے سرکار کا اعجاز دیکھو، سننا چاہتے ہیں؟ ذرا زور سے بولیے، میرے سرکار کا اعجاز دیکھو۔ میرے سرکار فرماتے ہیں، مسکرا کر فرماتے ہیں، علی ادا پڑھو گے کہ قضا پڑھو گے؟ ہائے ہائے، کیا کہتے ہیں یار؟ ادا پڑھو گے کہ قضا پڑھو گے؟ علی موڈ کیا ہے، ادا پڑھنے کا کہ قضا پڑھنے کا؟ اب دنیا کے کسی بڑے سے بڑے عالم دین سے پوچھ لو، ادا کسے کہتے ہیں اور قضا کسے کہتے ہیں، تو جانتے ہو یہی جواب ملے گا کہ وقت مقررہ میں جو عبادت کی جاتی ہے اسے ادا کہتے ہیں، اور وقت نکل جانے کے بعد جو عبادت ہوتی ہے اسے قضا کہتے ہیں۔ اور جب وقت نکلتا ہے تو پھر وقت پلٹتا نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے یہ فرمایا، اے علی ادا پڑھو گے کہ قضا پڑھو گے؟ علی موڈ کیا ہے؟ رسول کا یہ تیور بول رہا تھا کہ جہاں دنیا کے انسانوں کا اختیار ختم ہوتا ہے وہیں سے مصطفیٰ کا اختیار شروع۔ مجمع سے کوئی نعرہ لگانے والا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جہاں سے دنیا کے انسانوں کا پاور ختم ہوتا ہے وہاں سے مصطفیٰ کا شروع ہوتا ہے۔ اب حضرت علی ہیں، حضرت علی ہیں، وہ کہتے کیا ہے؟ وہ یہ نہیں کہتے، دنیا کا کوئی عام مولوی نہیں ہے، دنیا کا کوئی عام آدمی نہیں جو یہ کہتا یا رسول اللہ آپ بھی تو ہماری طرح ہے، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ سورج پلٹ کر آ جائے اور میں ادا نماز پڑھ لوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر وہ علی ہے جو جانتے ہیں یہ نبی ہے، ہم علی ہیں، یہ آقا ہے، ہم غلام ہیں۔ کہتے کیا ہے؟ یا رسول اللہ غلام آپ کے قضا پڑھوں؟ دیوانے کا مچلنا بھی تو دیکھیے نا، کیا بات ہے، واہ! یا رسول اللہ غلام آپ کے قضا پڑھوں؟ یا رسول اللہ اب تو ادا ہی پڑھوں گا، سبحان اللہ، اب تو ادا ہی پڑھوں گا۔ لاؤ دنیا کے بڑے سے بڑے انسان کو جو ادا کروا دے، قضا ہو جانے کے بعد ادا کروا دے۔ مصطفیٰ فرماتے علی ادا پڑھو گے؟ کہا یا رسول اللہ ادا پڑھوں گا۔ میرے سرکار نے فرمایا علی گھبراؤ نہیں، کھڑے ہو جاؤ، سبحان اللہ۔ آپ نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے؟ سبحان اللہ۔ کہا یا رسول اللہ اب تو ادا ہی پڑھوں گا۔ میرے سرکار نے فرمایا علی ادا پڑھو گے؟ کھڑے ہو جاؤ۔ میرے سرکار دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ دعا اعلیٰ حضرت نقشہ کھینچتے ہیں، اجابت کا جوڑا، عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے پڑھ کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ میرے سرکار نے فرمایا علی ادا پڑھو گے؟ کہاں سرکار ادا پڑھوں گا۔ میرے سرکار ہاتھ اٹھاتے دعا کرتے ہیں، اللہم انا علی جن کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس۔ اے اللہ یہ علی تیرے اور تیرے رسول کی فرما برداری میں تھا، سورج کو تو پلٹا دے، سبحان اللہ۔ اب ذرا یہاں پہ غور کریں آپ، توجہ شاید آپ نے نہیں کری ہے، توجہ کریں آپ۔ میرے سرکار نے کیا دعا فرمائی؟ اے اللہ یہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، فرما برداری میں تھا۔ نبی کی فرما برداری تو ہو رہی ہے، کیوں؟ علی کا زانو ہے، سرکار کا سر ہے، بات تو سمجھ میں آ رہی کہ نبی کی فرما برداری ہو رہی ہے، مگر نماز چھوڑی جا رہی ہے، اس میں اللہ کی فرما برداری کیسے ہو رہی ہے؟
نبی نے کیا دعا فرمائی؟ اے مولا یہ علی تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری میں تھا، سورج کو پلٹا دے۔ نبی کی فرما برداری تو ہو رہی ہے کیونکہ زانوے علی ہے، مصطفیٰ کا سر ہے، مصطفیٰ کی فرما برداری تو ہو رہی ہے، مگر نماز چھوٹ رہی ہے تو خدا کی فرما برداری کیسے؟ کچھ لوگ خط امتیاز کرتے اور کہتے ہیں کہ مولوی ملاتا ہے، ہم کو ضرورت کیا ہے ملانے کی؟ اللہ نے خود ہی ملا دیا۔ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کی اطاعت وہی ہے جو رسول اللہ کی اطاعت ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اے مولا یہ علی تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری میں تھا، سورج کو پلٹا دے۔ مصطفیٰ دعا فرماتے ہیں اور انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، اور جیسے ہی انگلی نے اشارہ پایا یوں دوڑتا ہوا چلا آیا جیسے کہ کوئی وفادار بیٹا دوڑتا ہوا چلا آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کو اپنی طرح کہنے والوں سے میں کہنا چاہتا ہوں تم اپنے گستاخ بیٹے کو اس طرح نہیں بلا سکتے ہو۔ میرے مصطفیٰ انگلی کا اشارہ کرتے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورج پلٹ آیا، میں نے کہا ہو میاں سورج تم تو چلے گئے تھے، آئے کیوں؟ کہ عالم رضا نورانی آیا نہیں، بلایا گیا ہو۔ سبحان اللہ۔ آیا نہیں ہو، بلایا گیا ہو۔ میں نے کہا اچھا تو بھی نبی کا کہنا مانتا ہے؟ کہ ہم کو ادھر والا سمجھائے گا؟ توجہ ہے نا، ہم کو ادھر والا سمجھائے کیا یہ ہمارے نبی نہیں ہیں؟ ہم ان کے وفادار نہیں ہیں؟ ارے یہ ہمارے بھی نبی ہیں، ہم ان کے وفادار ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیں، آپ کے ذہن میں بات ڈال دوں، جو نبی کی بات کو مانے اسے کیا کہتے ہیں؟ سنی کہتے ہیں کہ نہیں؟ نبی نے کہا شب برات میں قبرستان جا کے زیارت کرنا، سنی کرتا ہے کہ کوئی اور؟ بولیے نا، کوئی کون کرتا ہے؟ سنی کرتا ہے۔ نبی نے فرمایا میری وفات کے بعد بھی درود پڑھنا، کیونکہ نبیوں پر زمین پر نبی کے جسم کو کھانا حرام کر دیا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ نبی ابھی بھی زندہ ہیں۔ نبی نے فرمایا تو ہم مان لیے۔ کس نے مانا؟ بولے نا کس نے مانا؟ سنیوں نے مانا، کسی اور نے نہیں مانا۔ تو جو نبی کی بات مانے اسے کیا کہتے ہیں؟ بولے زور سے بولیے ادھر والے، اسے کیا کہتے ہیں؟ سنی کہتے ہیں۔ اشارہ کیا، سورج بھی پلٹ آیا۔ اب سورج کو کیا کہو گے آپ؟ سنی ہے کہ کچھ اور؟ بولیے سورج کیا ہے؟ سورج بھی تو ہمارا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورج بھی ہمارا ہے۔ سورج پلٹ آیا۔ میں نے کہا اچھا آپ پلٹ کے آ گئے، ذرا یہ بتائیے واپس جائیے گا کب؟ کہا پھر یہ پوچھ رہے ہم سے کہ ہم واپس جائیں گے کب؟ یہاں علی اور نبی کو دیکھو، آیا ہوں نبی کی مرضی سے، یہ مجھ سے مت پوچھو کہ میں کب جاؤں گا۔ یہاں علی کو دیکھو اور نبی کو دیکھو، آیا ہوں نبی کی مرضی سے، یہ مجھ سے مت پوچھو کہ میں کب جاؤں گا۔ پوچھنا ہے تو علی سے پوچھو، پوچھنا ہے تو علی سے پوچھو۔ اے علی نماز کب تک پڑھو گے؟ اے علی قیام کب تک کرو گے؟ اے علی رکوع کب تک کرو گے؟ اے علی سجدہ کب تک کرو گے؟ اے علی قعدہ کب تک کرو گے؟ اے علی قعدہ کب تک کرو گے؟ اے علی سلام کب تک پھیرو گے؟ رب کعبہ کی قسم اگر علی قیامت تک نماز پڑھتے رہیں گے تو میں قیامت تک اسی طرح نکلا ہی رہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے مصطفیٰ شان۔ انگلی کا اشارہ کیا، سورج پلٹ آیا۔ کہنا کہنا کہ رسول کی شان ہم نے نہیں سنی ہے۔ کوئی اگر کہنا تو ہم نبی کی طرح ان سے کہنا کہ تم اپنے گستاخ بیٹے کو انگلی کے اشارے سے اس طرح بلا لو، پھر پتا چلے گا تمہارے اندر اور نبی کے اندر میں کیا فرق ہے۔ آؤ دیکھتے ہیں شان مصطفیٰ کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ باتیں بتاؤں آپ کو جو ضروری باتیں ہیں، ہمارے حافظ و قاری احسان صاحب نے بڑی محنتیں مشقتیں کی ہیں، اور اس مدرسے سے مدرسہ فرقانیہ سے 3 بچے جنہوں نے اپنے سینوں پر قرآن پاک کو محفوظ کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کو محفوظ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو سلامت رکھے اور ان حفاظ کرام کو بھی سلامت رکھے۔ بہت خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ نے اس مدرسے کو ہے نا دامے درم سخن حصہ لے کر یہاں تک پہنچایا ہے۔ اللہ آپ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا
کیا قرآن میں فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ کتاب قرآن بے مثال ہے، بے مثل ہے، لا جواب ہے، نہ قرآن کا کوئی جواب، اور اس کتاب کا مقابلہ نہ دنیا کی کوئی کتاب کر سکتی ہے، نہ آسمانی کتاب کر سکتی ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ قرآن ساری کتابوں میں بے مثال ہے۔ جس نبی پر نازل قرآن ہوا ہے وہ نبی بھی بے مثال ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسی مقدس والی کتاب، ایسا مقدس کلام، وہ لا ریب کلام اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ کس کے ذریعے سے عطا کیا؟ ذرا زور سے بولیں۔ حضور کے ذریعے سے حضور کے غلاموں کو عطا کیا ہے۔ اللہ اللہ، یہ وہ کلام ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیت خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو خشیت الہی سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اب یہاں بھی ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ مدرسہ فرقانیہ کے میں جب آپ آ کر جائزہ لیں گے، مدرسہ فرقانیہ میں جب آپ آ کر جائزہ لیں گے تو اس مدرسے میں چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے زیر تعلیم ہیں، جن کی عمر 10 سال ہے، 11 سال ہے، 12 سال ہے، 13 سال ہے، 14 سال ہے، 15 سال ہے، جنہوں نے اپنی کم سنی میں ہی 30 پاروں کو، قرآن مجید کے 30 پاروں کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ جائزہ لے لیں، نہ ان کا سر پھٹ رہا ہے، نہ سینہ پھٹ رہا ہے، نہ دل پھٹ رہا ہے، نہ جسم پھٹ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دوں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، لیکن مدرسہ فرقانیہ کے طلباء کا نہ جسم پھٹتا ہے، نہ سر پھٹتا ہے، نہ سینہ پھٹتا ہے، نہ دل پھٹتا ہے، تو کیا مدرسہ فرقانیہ کے طلباء اس چٹان سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے؟ نہیں نہیں پیارے، بلکہ علماء نے اسے یوں سمجھایا ہے کہ قرآن کے 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے، ایک قرآن کا جلال ہے، ایک قرآن کا جمال ہے۔ جلال قرآن کو مصطفیٰ نے اپنے اوپر لے لیا ہے، اور جمال قرآن کو ہماری خاطر مصطفیٰ نے اپنے امتوں پر لے دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک قرآن کا جلال ہے، دوسرا قرآن کا جمال ہے۔ جلال قرآن کو مصطفیٰ نے اپنے اوپر لے لیا ہے، اور ہماری خاطر مصطفیٰ نے قرآن کے جمال کو اپنی امت میں عطا کر دیا ہے۔ آپ جب احادیث کریمہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب وحی کا نزول ہو رہا ہے تو میرے سرکار فرما رہے ہیں زمیلونی، مجھ کو چادر پہناؤ۔ اللہ اللہ، ٹھنڈی کے راتوں میں، ٹھنڈی کے دنوں میں میرے سرکار کی پیشانی سے پسینے کے قطرات موتی بن کر چمک رہے ہیں۔ یہ سب قرآن کا جلال ہے جو کہ مصطفیٰ نے اپنے اوپر لے لیا ہے اور جمال کو اپنی امت میں عطا کر دیا ہے۔ اے پیارے سنو، اے پیارے سنو، ایسا قرآن کا جمال ہے، یہ قرآن جمال ایسا ہے، کیسا جمال ہے؟ اللہ فرماتا ہے، اور کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دو تو ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اور دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر قرآن کو، اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ قرآن جتنی چیزیں اس میں نازل ہوئی ہیں، 114 سورتیں، 6666 آیتیں، مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے، مومنوں کے لیے شفا بھی ہے۔ آج ہم رحمت و شفا بازاروں میں تلاش کر رہے ہیں، اور رحمت و شفا کے متلاشیوں وہ یہ دولتیں بازاروں میں نہیں ملے گی، بلکہ یہ دولت تو رب نے قرآن میں رکھ دیا ہے۔ قرآن پڑھو گے برکت ملے گی، قرآن پڑھو گے شفا ملے گی۔ آپ جس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے کی عادت ڈالتے ہیں، قرآن سننے اور سنانے کی عادت ڈالتے ہیں، اسی عادت کو تادم حیات برقرار رکھو، تادم زیست برقرار رکھو۔ قرآن سنتے رہو، قرآن سناتے رہو، قرآن پڑھتے رہو، قرآن پڑھاتے رہو، اور یاد رکھیں اپنے بال بچوں کو بھی حافظ قرآن بناتے رہو۔ سبحان اللہ۔ اپنے بال بچوں کو بھی حافظ قرآن بناتے رہو۔ مدرسہ فرقانیہ میں داخلہ دلوایا کرو، نعرہ لگا دیں۔ اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علامہ و مولانا صادق علی رضوی صاحب قبلہ کرناٹک سے بہت دور سے چل کر آئے ہیں،
خطاب نایاب آپ سماعت فرمائیں گے. بیٹھ جائیں آپ لوگ, بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں. تو قرآن سنتے رہیں, قرآن سناتے رہیں, قرآن پڑھتے رہیں, قرآن پڑھتے